آپ اگر چاہتے ہیں نا آپ کے بچوں کے اندر یہ ایٹیچیوڈ آ جائے، وہ پڑھائی اچھی کریں، جو کام ہے وہ فوراً کریں، ان کے اندر سستی نہ آئے، ان کو بچپن سے عادت ڈالیں فوراً نماز پڑھتے ہیں. اور اس کو ان کے لیے پھر وہی بات کہوں گی، پلیزنٹ ایکسپیرینس بنانا ہے. ہم ان کے سر پہ کھڑے کہتے ہیں اٹھو، بند کرو، چلو، فوراً، سنا نہیں، بہرے ہو، اندھے ہو. ایسے نہیں. آپ نے اذان سے 10-15 منٹ پہلے کہا بیٹا کھیلو، اذان ہونے والی ہے، پھر کہا 5 منٹ رہ گئے، 2 منٹ رہ گئے، چلو بند کرتے ہیں. بڑے آرام سے پیچھے سے جا کے پلگ اتار دیا. بچہ کہہ رہا نہیں، نو، میرا پیارا بچہ، گلے سے لگایا، اس کو گھسیٹتے ہوئے لے گئے، چلو وضو کرتے ہیں، جلدی سے نماز پڑھتے ہیں. اس سے آپ کی اپنی نمازیں بھی اچھی ہوں گی، آپ کے بچوں کی بھی اچھی ہوں گی. اول وقت ہم کہتے ہیں ذرا بازار سے ہوا ہوں، ذرا یہ بھی کر لوں، ابھی پڑھتی ہوں. بچے ہمارے دیکھ رہے ہیں، خود پڑھتی نہیں، مجھے کہتی جا رہی ہیں. اگر آپ کو نظر آ رہا ہے ایک بچہ ہے جو کہ ٹائم پہ پڑھتا ہی نہیں ہے، تو اب آپ نے باقی فیکٹرز کو اسٹرانگ کرنا ہے. جماعت کرنے کو اسٹرانگ کرنا ہے، اس سے ایجنسی ہوگی، اس سے بھی فوراً نماز پڑھیں گے. جماعت میں اکٹھی پڑھنی ہوتی ہے. ہم ابھی پڑھتی ہوں، ابھی ہانڈی بنا لوں، اب اس کو کھانا کھلا لوں، اب اس کو 3 میسج کر لوں، اور وہ دل پہ بوجھ رہتا ہے اور ہو نہیں پاتا. عادت فوراً پڑھنے کی آپ جب خود کریں گے اور بچوں کو ملٹیپل طریقوں سے گھیریں گے، آپ دیکھیں بچوں میں بھی یہ چیز آئے گی. بلکہ اس میں ایک یہ ٹپ ہے کہ سورج نکل گیا تو فجر کی نماز نہیں ہوتی، تو بچوں کو یہ کہا جا سکتا ہے کہ سورج نکلنے والا ہے. برڈ سے کمپٹیشن کا ذکر شروع ہو گیا، ہم نے ان سے چیلنج لینا ہے، ان سے پہلے کرنا ہے یہ کام. میں آپ لوگوں کو ایک ٹپ بھی دوں گی. یہاں پہ ایک بک تھی مائی برین ٹری بک، میں فرسٹ ڈے لے کے گئی. ماشاء اللہ میرا بیٹا 5.5 سال ہے. اس نے اس بک کی خاطر جو ہے نا ٹائم پہ میرے موبائل پہ الارم لگایا ہوا اور زبردستی کہتے کہ اٹھے نماز پڑھیں. ٹھیک ہے، ہیبٹ لوپ کو یوز کرنا ہے. بچے آپ کے ہوم ورک ماما یہ تو 4 دن بعد کرانا، ہم کہتے چلو شکر ہے 4 دن بعد کروا دیں. اب کیا ہوگا جب وہ دن آئے گا، اس دن 3 ہوم ورک اور ہوں گے. ہم بچوں کو ڈانٹتے ہیں تم نے کیوں نہیں اس دن پڑھا، تم نے کیوں آخری وقت کے لیے چھوڑا، لیکن اس دن ہم نے خود ہی پوسٹ پون کرایا. نہیں، آج ہی کر کے بیگ میں ڈال کے رکھ لیں، دیر اینڈ دین. ایک چیز ہوتی ہے نیچر جو کلیش کرتی ہے دیر اینڈ دین سے، اس چیز کو کیسے کور کریں کہ نیچر ہی ایسی ہے. مطلب آپ ایک چیز کے لیے کر لیں گے، دوسری چیز کے لیے کر لیں گے، کچھ لوگ لیزی ہو جاتے ہیں. اس کے لیے آپ کو اپنے بچوں کے ایگزیکٹو سکلز پہ کام کرنا ہوتا ہے. 11 ایگزیکٹو سکلز ہوتے ہیں، یہ میں نے پڑھائی میں، وہ آپ سنیں اور وہ آپ بچوں کو سکھائیں. ایک اور چیز میں شیئر کرنا چاہتی ہوں، اگر ہم بھی اپنی یہ ہیبٹ بنائیں کہ جو اذان کی آواز سنیں تو ہم اپنے سارے کام چھوڑیں. بالکل. لیکن اگر ہم برتن بھی دھو رہے ہیں ہم نہیں چھوڑتے. اپنے لیے ایمرجنسی بنانی پڑے گی. دیکھیں بچوں میں آٹومیٹکلی آنی شروع ہو جاتی ہے. پھر اس کے بعد یہ ہے کہ نماز کو توجہ سے پڑھنا. دیکھیں نہ اریٹیٹ ہوا کریں، ایک تو بچے اتنا تنگ کرتے ہیں نماز نہیں پڑھی جاتی، کرنے دیتا. آپ پرسکون نماز پڑھیں، آپ کی پرسکون نماز ان تک ٹرانسفر ہوتی ہے. بچے پٹ آف ہو جاتے ہیں جب ہم نماز پڑھ کے کہتے ہیں نماز بھی نہیں تم لوگ سکون سے پڑھنے دیتے. یہ نہیں کہنا بچوں کو. آپ نے شو کرنا ہے وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، کہ جو نماز ہے مجھے صبر سکھا رہی ہے، میرے اندر ٹھہراؤ ہے. بچہ امپریس ہو آپ کی نماز سے. نہیں تو بچے کہتے ہیں کہ یہ ماں نے تو نماز ہمارے لیے ایک مشکل بنا دی. ایسی احادیث سنانا نماز سے ریلیٹڈ آپ کو نماز نبوی کی بک میں ملیں گے، جس سے اللہ کی محبت بڑھے. ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے، ہم اللہ سے بات کرتے ہیں، ہم اپنے رب کے لیے خاص عبادت ہے. اللہ تعالیٰ کو پسند ہے یہ عبادت سب سے زیادہ. قرآن میں دیکھو بار بار اس کا ذکر ہے. بچے جب پڑھ رہے ہیں آیتیں کہیں نہ کہیں آپ اٹھا کے ان کو بتا رہی ہیں، اور ان کو یہ بتانا ہے کہ یہ ہمیشہ کرنے والا کام. پھر اس کے بعد مسجد کے آداب. مسجد میں شوق سے جانا، مسجد کو صاف ستھرا رکھنا، مسجد میں جاتے ہوئے دایاں پاؤں اندر ڈالنا، اور جب دایاں پاؤں اندر رکھتے ہیں تو دعا پڑھنا، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، یہ بچوں کو دعا سکھانا. پھر اس کے بعد جب بچے مسجد سے باہر آ رہے ہیں تو بایاں پاؤں باہر نکالنا، اس کا دعا پڑھنا، اللہم انی اسألک من فضلک. مسجد میں خاموشی. اب یہ کیسے ہوگا؟ آپ کو اپنے بچوں کو کچھ مینرز سکھانے ہوں گے، ایج اپروپریٹ مینر سکھانے ہوں گے. 7 سال کی عمر سے تھوڑی دیر کے لیے کسی چھوٹی نماز کے لیے ہسبینڈ کے ساتھ بھیجنا ہوگا. بچوں کو بتانا ہوگا کہ وہاں تھوڑی دیر آپ آرام سے بیٹھیں گے. ان کو یہ مینرز آپ سکھائیں گے. اور دوسرا یہ کہ اپنے ہسبینڈ کو بتائیں گی کہ اگر مسجد میں نمازی باقی کہتے ہیں کہ بچوں کو نہ لاؤ کرو تو ان کو کنونس کریں، اور ان کو بتائیں کہ بچے آئیں گے تو سیکھیں گے.
آپ کو ضرور ایسی مسجدیں مل جائیں گی, ایسے ماحول ملیں گے. ہمارا کام ہے یہ ماحول کریٹ کرنا. ہم نے اپنے بچوں کے اندر ٹھہراؤ نہیں پیدا کیا, ہم نے صرف ان کو گھورنا سیکھا ہے, گھورا اور چپ کروایا. تو جہاں پہ پھر وہ گھوری نہیں لگتی تو بچہ پھر بہیو اس طرح نہیں کرتا. بچوں کے اندر ایسی ٹیکنیک سے, ایسے طریقوں سے ٹھہراؤ لائیں کہ ان کو یہ ادب احترام آئے کہ ہم نے کسی مجلس میں کیسے بہیو کرنا ہوتا ہے اور کیا کام کہاں کرنا ہے اور کہاں نہیں کرنا. آج کے ٹاپک میں جمعے کے آداب بھی بچوں کو بتائے گئے ہیں. سورہ جمعہ بچوں کو دکھائیں, سورہ جمعہ کی تفسیر آپ سنیں اور پھر آپ اس کے مطابق بچوں کو بتائیں کہ جمعے کے دن خاص طور پہ غسل کرنا, مسواک کرنا. جمعے کے بارے میں ایک حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, افضل ترین دن جس پر سورج طلوع ہوا وہ جمعے کا دن ہے. اسی دن آدم علیہ السلام پیدا ہوئے اور اسی دن وہ جنت میں داخل کیے گئے اور اسی دن وہاں سے نکالے گئے اور اللہ تعالیٰ کے خلیفہ بنائے گئے اور اسی دن قیامت بھی قائم ہوگی. وضو کرنا, صفائی کرنا, نہانا دھونا, جمعے کا اہتمام کرنا اور جمعے کے لیے جو نماز کے لیے جائیں خطبہ سننا, سورہ کہف پڑھنا, درود شریف بہت زیادہ پڑھنا اور آپ بچوں کو پڑھتے ہوئے نظر آئیں. اسی طرح صدقہ دینا. آپ بچوں کے ساتھ رول پلے کیا کریں. آپ کا بچہ آ کے کہتا ہے کہ ماما میرا بہت دل چاہتا ہے نماز پڑھنے کو لیکن میرا فرینڈ نہیں پڑھتے. آپ نے نوٹ کیا کہ آپ کا بچہ آپ سے پرمیشن لے کے جاتا ہے, گھر کے پاس ہی ایک پارک ہے, گراؤنڈ ہے, وہاں بچے سب کھیلتے ہیں. آپ نے اس کو کہا بیٹا نماز کا جو وقت آئے گا نا, عصر کی نماز آئے گی یا مغرب کی نماز آئے گی, اس سے پہلے آ جانا ہے یا نماز پڑھ لینی ہے. جب وہ آیا تو آپ آوازیں دیتی رہی, وہ نہیں آیا. تو اب اس کا مطلب کیا ہے؟ کیا آپ اپنے بچے کو بس ڈانٹنا شروع کر دیں, اس کے پیچھے پڑ جائیں؟ نہیں, آپ رول پلے کروائیں. آپ ان کے ساتھ بیٹھیں. اب وہ پتہ ہے بچے ہیں, وہ فرینڈس کے ساتھ کھیل رہے ہوتے ہیں, کوئی جا نہیں رہا, وہ پیئر پریشر ہے, ان سے ہینڈل نہیں ہو رہا. آپ ان کو کہ چلو امیجن کرتے ہیں میں آپ کا دوست ہوں اور ہم کھیل رہے ہیں, آپ کو امی نے بتا کے بھیجا ہے گھر سے کہ نماز پڑھنی ہے. اب آپ کے فرینڈ کھیل رہے ہیں اور آپ ان سے کہا چلو نماز پڑھیں اور وہ کہتے ہیں نہیں نہیں چھوڑو اگلی دفعہ پڑھ لینا. اب آپ اس کو کیسے ہینڈل کریں گے؟ اور آپ ان کے ساتھ رول پلے کریں, بلکہ بچے آپ کو خود بتائیں گے ماما نہیں, پھر آپ یہ بولیں, وہ اپنے فرینڈز والی باتیں آپ کو بتائیں گے اور آپ ان سے وہ کروائیں کہ صحیح جملے کیا بولنے ہیں جس میں لڑائی بھی نہ ہو, کسی کو ہم برا بھلا بھی نہ کہیں, لیکن ہم اپنی نماز صحیح پڑھیں اور ان کو دعوت بھی صحیح طرح دینے والے ہیں. یہ رول پلے کروانے سے آپ دیکھیں کہ بچوں کو کتنا فرق پڑنا شروع ہوگا. اسی طرح سے بچوں کو آپ اس طرح کروا سکتے ہیں, چلو امیجن کرو کہ ہم مسجد میں گئے ہیں, اچھا اور میں نے نا جوتے اتار کے ادھر سائڈ پہ رکھ دیا, میرا نا میرا ایک فرینڈ بیٹھا ہے, میرا اس سے باتیں کرنے کو دل چاہ رہا ہے, تو میں کر لوں اس سے باتیں. اب بچے آپ کو خود بتائیں گے کہ نہیں نہیں ماما وہاں یہ نہیں کر سکتے, وہاں ایسے نہیں کر سکتے, اگر میں نے بول دیا پھر میں کیا کروں, اگر کوئی میرے سے باتیں کر رہا ہے پھر میں کیا کروں. اس طرح ان کو آداب آپ سکھا سکتے ہیں کہ ان کا کوئی چھوٹا سا بیگ بنا سکتے ہیں کہ جمعہ سناز کے لیے ہے. بچی ہیں آپ کی, آپ کے چلو آپ اپنے 4-5 ڈریسز نکالو, ایک پہن کے آؤ, ہم سب دیکھیں گے اس میں نماز ہو سکتی ہے کہ نہیں ہو سکتی. اور بچوں کے ساتھ چھوٹے چھوٹے کمپٹیشنز گھر میں, کیونکہ کئی دفعہ کیا ہوتا ہے بچے ہمارے پاس آتے ہیں, they want us to engage them in something, ہمیں نہیں سمجھ آ رہی تھی کہ ہم کیا کریں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنا فرض بہترین طور پہ ادا کر سکیں اور بچوں کو اچھے طریقے سے نماز سکھا سکیں, ان کو محبت دلا سکیں نماز کی. نماز ہماری اور ہمارے بچوں کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنے. سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.